السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ دان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کو شہادت قرار دیتے ہیں اور اس کا ذمہ دار مروان کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ کچھ مستند روایتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طبی موت سے وفات پائی ہیں۔ ناظرین، دونوں طرح کی روایات اور حوالوں کے ساتھ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض مکتبہ فکر کے لوگ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا تھا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں کیلے یا لوہے یا تلوار کے ٹکڑے رکھ کر، جو کہ زہر آلود تھے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرایا گیا، جس سے وہ بیمار ہو کر شہید ہو گئیں۔ کیا اس میں حقیقت ہے؟ کیا کسی مستند کتاب سے ثابت ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان المبارک شب منگل ہجری 57 اور ایک قول کے مطابق 58 حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو رات میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 58 کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے، جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے اور میری تعریف کی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ بخاری شریف کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فطری وفات ہوئی تھی، کیونکہ اگر گڑھے میں گر کر وفات ہو گئی ہوتی تو پھر وفات سے قبل لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوتا، اسی طرح اجازت وغیرہ کا ذکر بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ صورتحال اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کی وفات اس کے گھر میں فطری طور پر ہو۔ تاریخ ابن خلدون اور تاریخ مولوی عبدالحق عثمانی کے مطابق مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت پر بلانے کے لیے مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک اور بیٹی عاتکہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کیا۔ عبد الملک اور اس کی بہن عاتکہ، جو کہ مروان کی اولاد تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الملک اکثر اپنے باپ کی مرضی کے خلاف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام کے لیے جایا کرتا تھا، اور عاتکہ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر مانوس تھی کہ ہر دوسرے تیسرے روز ان کے پاس ضرور جایا کرتی تھی۔
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سے محبت و شفقت کرتی تھی۔ آپ کی عاتقہ سے محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے خرچ سے مسجد نبوی کا ایک دروازہ تعمیر کروایا تھا۔ جب دونوں بہن بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ انکار نہ کر سکیں اور جانے پر رضامند ہو گئیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ 15 رمضان المبارک کو قصر پہنچیں گی اور روزہ وہیں پر افطار کریں گی۔ عبد الملک اور عاتقہ نے دعوت قبول کرنے پر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کیا اور واپس جا کر یہ خوشخبری مروان کو بھی سنا دی۔ مروان یہ سن کر اس سے بھی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ اس کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے شیطانی منصوبے کو وہ کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 66 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ وہ ضعیف تھیں اور اسی وجہ سے وہ کسی کے گھر بھی نہیں جاتی تھیں، مگر عاتقہ کی منت سماجت کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا نہ سکیں۔ جب اس دعوت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اے مادر مہربان، اے المومنین، آپ کا مروان کے گھر جانا کسی طرح سے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی دعوت کو بھی رد نہیں فرماتے تھے، تو مروان پھر بھی مسلمان ہے، میں اس کی دعوت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مگر مروان سخت مکار اور چالاک انسان ہے، وہ کوئی کبھی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ میں اس وقت تک دعوت کا حصہ نہیں بنوں گی جب تک تمام آل صدیق کو بھی ساتھ آنے کی دعوت نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، دعوت یا تو قبول کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے، اس میں شرطیں نہیں رکھی جاتی۔ بے شک مروان مکار اور عیار ہے، مگر اس کا بیٹا اور بیٹی تو ویسے نہیں ہیں، اور ان کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ الغرض آپ نے وہاں جانے کا قصد فرمایا اور کہا، میں بچوں کی دعوت کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر جن کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکوتہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، کیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمع ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدنا ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا تھوڑا انتظار کرواؤ، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ بالآخر 15 رمضان المبارک کا دن آ پہنچا۔ عصر کے وقت عاتکہ اور عبد الملک ان کے لیے سواری لے کر آ گئے۔ عاتکہ نے آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہوئے آپ کو خچر پر سوار کرایا اور عبد الملک نے کیل پکڑ کے آگے آگے چل دیا۔ یہ قافلہ ابھی قصر البیس پہنچا بھی نہ تھا کہ مروان کو پہلے ہی پہرے پر کھڑے پہرے دار اطلاع دے چکے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں۔ مروان یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ آخر شکار دام میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر دروازے کی طرف استقبال کے لیے چل دیا اور چلتے ہوئے کہنے لگا تم سب لوگ اور اپنے اپنے کاموں کی طرف پوری توجہ رکھو۔ اپنے غلام حارث سے کہا خبردار میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر مت آنے دینا، خواہ میرا بیٹا عبد الملک ہو یا میری بیٹی، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ قصر کے بیرونی دروازے کے ساتھ ایک مہمان خانہ بھی تھا جس میں بنو امیہ کی کچھ خواتین جمع تھیں۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں تو وہ استقبال اور ملاقات کے لیے دروازے پر جمع ہوگی۔ مروان آگے بڑھا اور ان سے کہنے لگا دیکھو ام المومنین پہلے افطار کریں گی، پھر تم سب ان سے ملاقات کر لینا۔ ابھی ان کو افطار تم ان کرنے دو کیونکہ تمہارا ان سے ملنا ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ چنانچہ وہ تمام عورتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے بغیر ہی دروازے سے ہٹ گئیں۔ کچھ ہی لمحوں میں بعد آپ قصر کے دروازے پر آ پہنچی۔ مروان بھاگ کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جواہرات کا تھال نذرانے کے طور پر پیش کیا تو سیدہ نے کہا مروان اگر تمہاری نیت صالحہ ہے تو اسے مدینہ کے درویشوں اور محتاجوں میں تقسیم کرو۔ عبد الملک نے فوراً آگے بڑھ کے تھال اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ چھوٹے بھائی عبدالعزیز سے کہا یہ فوراً مسجد نبوی میں لے جاؤ اور فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ مروان نے ان کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے کا سہارا دے کر کھڑی ہو گئی۔ مروان نے اپنی بیٹی سے کہا تم جاؤ اور جا کر افطار کا انتظام کرو۔ وہ چلی گئی تو مروان نے عبد الملک سے بھی کہا کہ جاؤ اور مردوں میں افطار اور کھانا بھجواؤ۔ عبد الملک بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب مروان کے لیے راستہ صاف تھا۔ مروان کا غلام حارث ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے دونوں شیطان صفت دوست صفوان اور ہشام قصر کے کونے میں دب کے بیٹھے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو اب فارغہ کے کندھے کے سہارے مسند کی طرف روانہ ہوئی۔ مروان قدس بدستہ آپ کے پیچھے ہوا اولیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مروان ہم سب ملک عدم کے راہی ہیں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وقت اتنا ہی کہہ پائی تھیں کہ فارغہ نے گڑھے کے پاس پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ لیا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکا سا دھکا دیا جس سے آپ کمر کے بل گڑھے میں جا گریں۔ مروان بدبخت نے گڑھے کے اندر پہلے ہی زہر آلود تلواریں اور خنجر چھپا رکھے تھے۔ چونکہ آپ کو زیادہ بلندی سے نہیں گرایا گیا تھا اور گڑھا بھی اتنا زیادہ گہرا نہیں تھا کیونکہ اس میں اہم کام تو اس زہر کا تھا جو ان پر لگایا گیا تھا۔
آپ نے گرتے ہی فرمایا کہ بدبخت انسان، یہ تو نے کیا کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ زہر کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگی۔ مروان نے فوراً فارغہ کو حکم دیا کہ سیدہ کو گڑھے سے نکال کے ان کی مرہم پٹی کی جائے، اور جب ان کو گڑھے سے نکالا گیا تو اس کے دونوں بخت دوست صفوان اور ہشام نے آگے بڑھ کر اس گڑھے کو بند کر دیا جیسے یہاں پر کبھی کوئی گڑھا تھا ہی نہیں۔ مروان نے فوراً اپنے بیٹے کو آواز دی اور اپنی بیٹی کو آواز دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک کچھ ہوا ہے، وہ گر گئی ہیں۔ وہ دونوں اندر آئے۔ دونوں بہن بھائیوں کو اپنی آنکھوں دیکھا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامت تھیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی ہیں، ابھی جانے کہ ان کو کیا ہو گیا۔ مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو حکم دیا کہ فوراً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کو اطلاع کر دی جائے، تو فوراً حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی گئی۔ شام تک پورے مدینہ میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو آپ بے ہوش تھیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک طبیب کو گھر بلایا۔ اس نے زخموں کو سینے کی کوشش کی لیکن زہر زخموں کے اندر رچ چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہی زہر آلود زخموں کی وجہ سے آپ نے انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، شکریہ۔ ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور معلوماتی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔